والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. معزز حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے ہم رمضان کے اس عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں. آج ہمارے صفوں میں بہت سارے لوگ جو گزشتہ سالوں میں تھے وہ آج نہیں ہیں، تو اس رمضان کو جو ہے ہماری زندگی کا ہم بھی آخر سمجھے اور عبادتوں میں جو ہے آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ گزشتہ سال جو ہمارے ساتھ تھے انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ اس سال انہیں ملنے والا تھا یا نہیں. تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے، صلی صلاۃ المودع. جب بھی تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑو تو یہ سوچ کے کھڑو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. تو اس لحاظ سے میرے بھائی، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بھائی جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جو ہے نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ انہیں مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے. اللہم آمین. اور ہمیں جو کچھ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ آج کی تراویح میں بھی آپ نے 17واں پارہ یقترب مکمل آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو قبول فرمائے. اللہم آمین. حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو نار جہنم سے بچنے کے بہت سارے ذرائع بتائے ہیں. یاد رکھیے، اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو اولاد جس کے پاس نہیں ہے یہ دولت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں فرمایا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. اور یُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اس کا قانون ہے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اس کا قانون ابتلا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیتا ہے، توالد کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دیتا ہے اس دنیا میں آزمانے کے لیے. تو حضرات، یہ اللہ کے قانون ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے، قرآن نے پڑھا ہے کہ فرعون اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم جابر، دنیا کی ہر دولت اس کے پاس موجود تھی، لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا. اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ڈر سے ماں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر پانی میں بہا دیا تھا، جب وہ صندوق جو ہے سیدھے فرعون کے ہاتھ لگا تو فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اسے مت قتل کرو، ہو سکتا ہے کہ تم جس بچے کی تلاش میں ہو ہزاروں کے بچوں کو تم نے جو ہے قتل کیا، ایک بچے کو چھوڑ دو. اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت بچہ ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے اس واقعے سے بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ فرعون بھی لا ولد تھا. تو حضرات، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ، کسی کو اولاد ہوتی ہے، کسی کے گھر میں، خصوصاً جو ہے زمانے جاہلیت میں قرآن مجید کی جو آیت سورۃ النحل کی میں نے پڑھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، زمانے جاہلیت میں جس کسی کے گھر میں جو ہے بیٹی پیدا ہوتی تو ایک بہت بڑا حادثہ سمجھتے تھے، ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا. وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو جاتا تھا، اور وہ جو ہے بازار میں نکلنے کو شرم محسوس کرتا تھا، چہرہ چھپا کے پھرتا تھا کیونکہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. يتغارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب
وہ سوچتا تھا کہ ذلت کے ساتھ اسے پالوں یا زمین میں اسے دبوچ دوں، زندہ دفن کر دوں۔ الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ تھا یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو حضرات، اسلام نے آ کر عورت کو بڑا مقام دیا۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کی خوشی کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ یہ آج ہمارے ماحول، زمانے جاہلیت کے تصورات آج ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ وہ عورت جو آج آپ اس ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، ہندوستان میں ستی کی رسم مشہور تھی۔ اسی ملک ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، جب شوہر کا انتقال ہو جاتا اس کے شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ ستی کی رسم جو ہے مشہور ہے۔ اسلام نے آ کر عورت کو بڑا مقام دیا۔ اسلام نے کہا اگر تم جنت پانا چاہتے ہو ماں کی خدمت کرو، الجنت تحت اقدام الامہات، تم ماؤں کی خدمت کرو تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعہ، کہا کہ جو انسان جس کسی کے گھر میں 2 لڑکیاں ہو اور ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، انہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب وہ بڑی ہوتی ہیں تو ان کے مناسب رشتہ دیکھ کے انہیں شادی کر کے اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور وہ جنت میں ایسا رہیں گے جیسے یہ 2 انگلی بازو بازو میں۔ سبحان اللہ۔ شرط کیا ہے؟ اولاد کی صحیح تربیت ہونا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی، اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی۔ اے اہل جہاں، اس سے بڑھ کر تہذیب پہ احسان کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی جس کی 3 لڑکیاں ہو اور انہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ان کے پالنے پوسنے میں جو کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں برداشت کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 3 کا تو بول دیے، 2 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 والے کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے 1 کے بارے میں نہیں پوچھا، وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے 1 لڑکی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہی جواب دیتے، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام نے عورتوں کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نار جہنم سے بچنا چاہتا ہے کن لہ سترا من النار، اپنی لڑکیوں کی صحیح تربیت کرے، انہیں پالے پوسے، اور جب بڑی ہوتی ہیں تو مناسب رشتہ دیکھ کے انہیں جو ہے شادی کر کے رخصت کرے، وہ جو ہے لڑکیاں اس کے لیے کن لہ سترا من النار، جہنم سے جو ہے وہ آڑ بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف سے ہمیں کام لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی جو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے زمانے جاہلیت کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی، میری کئی لڑکیاں تھیں، 4 یا 5 سے زائد لڑکیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سننا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیوں اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں ایک آدمی بیٹھا تھا اور اس کا ایک لڑکا دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس اپنے بچے کو بوسہ دے کے گود میں بٹھا لیا، اور تھوڑی ہی بعد اس کی بیٹی آئی تو وہ بیٹی کو جو ہے تھوڑی دور سے ہی بازو میں بٹھا دیا، اسے نہ بوسہ کیا نہ اتنی محبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا، کہا کہ اللہ سے ڈرو، بچوں کے درمیان انصاف کرو، جو پیار جو لاڑ تم بیٹے کو دیتے ہو وہی بیٹی کو بھی دینا چاہیے، فرق نہیں کر سکتے۔ البتہ کسی بچے پہ جو ہے زیادہ محبت آ سکتی ہے، یہ دل کی جو ہے کیفیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسانوں کو جو وہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ بچوں کی محبت زیادہ ڈال دیتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا نہیں، یعقوب علیہ السلام کے دل میں سارے بچوں کی محبت تھی، لیکن یوسف کی محبت اور یوسف کے بھائی کی محبت ایک الگ ہی گوشہ ان کے دل میں تھا۔
تو محبت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن معاملات میں جو ہے بے انصافی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے ایک بہت بڑا تحفہ دینا چاہے، تو میری والدہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک مرتبہ جو ہے گواہی بنا لے کہ جو ہے میں اپنے بچے کو ایک تحفہ دینے والا ہوں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ بیٹے کو جو ہے میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، کہا کہ اللہ سے ڈرو اور بچوں کے درمیان انصاف کرو، ایک بچے کو ہدیہ دے کے دوسرے کو نہیں دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اولاد کے درمیان انصاف سے کام لینا ہے۔ حضرات اسی طریقے سے ایک چیز ہم نے جو پڑھا ہے کہ اولاد کی، خاص کر کے لڑکیوں کی اگر ہم صحیح تربیت کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، تو نار جہنم سے ہمارے لیے جو ہے رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نار جہنم سے بچنے کا ایک عمل ہمیں بتایا، کہا کہ جو آدمی 40 دن تک لگاتار فرض نماز کو تکبیر تحریمہ سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے، صرف 40 دن اگر پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 بہت بڑی بشارتیں ہیں اور 2 بہت بڑی اللہ کی جانب سے انعامات یہ ہیں، کتبت لہو براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، ایسے انسان کا دل جو ہے نفاق سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ انسان اسی دنیا میں جنتی بن جاتا ہے اور نار جہنم سے وہ خود بچ جاتا ہے۔ کہا کہ 40 دن درمیان میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، ہم نے سنا تھا کہ مسجد نبوی میں جو ہے ایک شخص کا انتقال ہوا، ہاں سجدے کی حالت میں انتقال ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہے جو 40 سال سے ایک فرض نماز بھی جو ہے مسبوق نہیں تھے، جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ہم 40 دن پڑھنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں 40 سال بھی وہ پڑھتے ہیں جو ایک نماز بھی ان کی مسبوق نہیں ہوتی۔ تو نماز یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے 40 دن فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، تکبیر تحریمہ سے پہلے حاضر ہو جائے، اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، اس کے دل سے نفاق نکل جائے گا اور وہ اسی دنیا میں جنتی بن جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، نار جہنم سے بچنا چاہتے ہو اللہ کے سامنے رونا۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، کمائی نہیں ہے رونا آ جاتا ہے، بچہ بیمار ہے رونا آ گیا، بیوی بیمار ہو گئی رونا آ گیا، کوئی چیز چوری ہو گئی رونا آ گیا۔ دنیا کے لیے ہم کتنا روتے ہیں، دنیا کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے کبھی سچے دل سے دیکھیے کبھی آنسو نکلے ہیں کیا؟ حالانکہ کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینانی لا تمسهم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تعرس فی سبیل اللہ، کہا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جسے جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، عین بکت من خشیت اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے نکلنے والا آنسو، اور اسی طریقے سے اسلامی حکومت ہے سرحد پہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رات میں پہرا دیتے ہوئے جاگنے والی آنکھ، یہ دونوں آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، یہاں پر آنکھ بول کے جو ہے جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے، یعنی پورا انسانی نار جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعبیر حدیث میں بتائی، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، کہا کہ جو بندہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، وہ نار جہنم میں جانا ویسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ پھر اس کے تھن میں جانا ناممکن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں کیسے جائے گا؟ ناممکن ہے۔ تو اسی طریقے سے جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کے خوف سے وہ رویا، اس کے آنکھوں سے جب آنسو نکلے، وہ بندہ نار جہنم میں جانا بھی ویسے ہی ناممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے رونے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔
صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے آخرت کے تصور کو یاد کر کے. حدیث میں آتا ہے رونے کی کوشش کرو, رونا نہیں آتا ہے فتباکو, رونے کی تو کوشش کرو, ویسی ایکٹنگ تو کرو اللہ کے سامنے. رونا نہیں آتا ہے تو اللہ سے ایسا دل مانگو جو دل جو ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع. کہا کہ اے اللہ ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرتا نہیں. تو اس لحاظ سے اللہ سے جو ہے اللہ سے ڈرنے والا دل مانگنا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ان عذاب ربک لواقع, سورۃ الطور کی آیت پہ پہنچے, یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے, پوری رات ہی گزر گئی. اللہ اکبر, بیمار ہو گئے, 1 مہینے تک بیمار تھے. اللہ اکبر, اتنا اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا. اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنا روتے تھے کہ مشرکین کے بچے عورتیں سب کھڑے کے وہ بھی روتے تھے ساتھ میں. اللہ کا خوف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ کا خوف چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی لأعلمکم باللہ واخشاکم لہ, کہ لوگوں اللہ کو سب سے زیادہ اس کائنات میں جانتا ہوں اس لیے میں ڈرتا ہوں. اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اے اللہ کے بندو, جو باتیں میں پیغمبر ہوں, پیغمبر ہونے کے ناطے اللہ مجھے علم غیب کی بعض باتیں مجھے بتاتا ہے, اگر تم جاننے لگو گے زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعَدَاتِ, بیوی کو بچوں کو چھوڑ کے جنگل کی طرف چلے جاؤ گے. کیوں؟ کسی جگہ بیٹھ کے اللہ سے اللہ اللہ بولتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ گے. تجأرون الی اللہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کاش میں انسان بنا کے پیدا نہ کیا جاتا تو بہتر ہوتا. کوئی درخت تو ہوتا, لوگ کاٹ کے اسے پھینک دیتے, میرا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. میں انسان بنایا گیا ہوں, رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور فیصلہ جو ہے اللہ کرنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ صحابہ تھے. اور ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ جو آدمی من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف. یہ قانون ہے میرے بھائی. اللہ کو تم جتنا جانو گے اتنا ڈرو گے. اللہ کو نہیں جانو گے اللہ کا ڈر تمہارے دل میں نہیں آئے گا. اللہ کو جاننے کے لیے قرآن کو تمہیں پڑھنا پڑے گا. اللہ کو جاننے کے لیے قرآن کی تفسیر پڑھنا پڑے گا. اللہ کو جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے. اس آیت پہ پہنچے اِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں سے یہ آیت پڑھے زارو قطار رونے لگے. کیا آیت ہے یہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ سے کہیں گے اِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ, میری امتی, اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دیتا ہے عذاب دینے کا بالکل تو حق رکھتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ اگر تو معاف کرے گا میری امت کو تو بڑا رحم کرنے والا ہے, بڑا بخشنے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ دبے الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے اپنی امت کی فکر کرتے, اللہ سے شفاعت کر رہے, سفارش کر رہے, اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف فرما. یہ آیت پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے, میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اے جبرائیل جاؤ میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں پوچھ کے آؤ. حالانکہ اللہ کو پہلے سے معلوم کہ کیوں رو رہے ہیں. آئے پوچھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل آپ نہیں دیکھتے عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی کتنی فکر کر رہے ہیں, کتنا رو رہے ہیں, اور میری امت کا کیا ہوگا. جا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ محمد کو یہ بشارت سناؤ, ہم تمہاری امت کے اتنے لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے.
سبحان اللہ. ایک روایت میں تو ہے، بڑی لمبی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے لوگ آدھی جنت میری امت کے لوگ ہی رہیں گے، مکمل آدھی جنت میری امت کے لوگ ہی رہیں گے، باقی آدھی جنت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے لوگ آئے ہیں وہ امت کے لیے آدھی جنت ہوگی. سبحان اللہ. سوچو تو صحیح، آدھی جنت کا مطلب کتنے لوگ نہیں جائیں گے جنت میں. تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کریں، خصوصاً یہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرے میں بھی عنقریب ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. سجدہ کیجئے، رکوع کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی کوشش کیجئے. اس آنکھوں سے جو ہے آنسو اللہ کے سامنے نکالیے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو، اے اللہ ہم تمام کو تیری بنائی ہوئی جنت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم تمام کو اے اللہ جو کچھ رمضان کے ایام باقی رہ گئے ہیں اس میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام کو نار جہنم سے بچا لے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.